درجہ 8 کے عزیز بچوں، آئیے آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ کے چیپٹر نمبر پہلے کے اس سیشن میں، اور چیپٹر نمبر بھی پہلا ہے، اور آج آپ سے میں روبرو ہی پہلی مرتبہ ہو رہا ہوں۔ یہ جو آپ کا چیپٹر ہے پہلا، وہ نظم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ شاعر ہیں اس کے پنڈت برج نارائن چکبست تخلص ہے ان کا، اور ان کا نام پورا پنڈت برج نارائن ہے۔ قومی نظم ہے یہ، اور نظم کے عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اپنے ملک کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ نظم کا عنوان ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے و پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ وہ ساون کی کالی گھٹا کی بہار، وہ ساون کی کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوہار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ تو یہ مختصر سے نظم جو ہے ہمارے نصاب میں شامل پنڈت برج نارائن چکبست، جو اپنے وطن کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن ہندوستان جو ہے وہ ہمیں دل سے عزیز ہے۔ وہ تمام لوگوں کو جو ہندوستان میں رہتے بستے اور زندگی گزارتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ہر دل عزیز ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں طرح طرح کے پھل پھول اگتے ہیں، طرح طرح کے درخت ہیں، ندی نالے ہیں، اور یہ ندیوں پر لگے ہوئے درخت جو ہیں اس کے پودے جب ہواؤں میں جھومتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا وہ پھولوں کا منہ چوم رہے ہیں۔ اس لیے یہ وطن جو ہے ہمیں بہت عزیز ہے۔ یہ ساون کی کالی گھٹا کی بہار، یہاں موسموں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ساون میں جب کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں چاروں طرف، اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگتی ہے، ہلکی ہلکی پھوہار اڑنے لگتی ہے، تو یہ پھوہار دیکھنے میں بنتا ہے، اس کا جو منظر ہوتا ہے یہ بڑا ہی سہانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا وطن الگ الگ موسموں کا وطن ہے، اس لیے یہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ یعنی درخت الگ الگ قسم کے ہیں، یہاں الگ الگ طرح کی بڑی بڑی ندیاں ہیں، بڑی بڑی اور بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ایک ہی طرح کی ہو سکتی ہیں، یہاں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں ہر طرح کا موسم ملتا ہے۔ اسی کے متعلق یہ فرماتے ہیں شاعر کہ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور۔ یہ باغوں میں جب کوئل کوکتی ہے، جنگل میں جب مور ناچتے ہیں، گھٹائیں جب لگتی ہیں، اور جب گنگا کی لہریں جب اٹھتی ہیں، اور جمنا کا جب زور اس پر پڑتا ہے، تو یہ دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان تمام مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ یہ تمام منظر جو ہے ہمارے دلوں کو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا وطن بہت عزیز ہے۔ اسی سے ہے اس زندگی کی بہار۔ یہ دنیا میں جو یہ ہندوستان ایک عجیب قسم کا ملک ہے، جہاں ہر طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہر چیز جو ہے یہاں پر یہ انوکھی نظر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک چیز مل سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں الگ الگ طرح کی چیزیں، یہاں ہر طرح کی چیزیں یہاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا وطن پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے، برکر ہے، اور اسی لیے ہمارا وطن ہمیں دل سے عزیز ہے۔ شاعر پنڈت برج نارائن چکبست اس نظم میں اپنے وطن کی خوبی، اپنی وطن کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ہی سادہ اور سلیس الفاظ میں ہمارے سامنے یہ نظم لکھ کر ہمارے سامنے میں ہمارے ہندوستان سے محبت کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیا ہے۔ اب کچھ سوالات اس میں آئیں گے
کہ آنکھوں کا تارا، جیسے یہ ایک محاورہ ہو گیا، تیاریاں، اس کا کیا مطلب ہو گیا، کچھ سوالات آئیں گے جو دوسرے نشست میں ہم لوگ آئیں گے تو دوسری نشست میں ان باتوں پر غور کریں گے۔ تو آج کی نشست کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر پہلے کو آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی تیاری کو مسلسل جاری رکھیے۔ اب تو ہم لوگ پھر دوسرے سال بھی اسی طرح سے اس مہاماری کے دور میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے مواصلاتی نظام کے ذریعہ جو ہمارے مینجمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ سے روبرو ہو کر کے روبرو بنے، مواصلاتی نظام کے ذریعہ روبرو ہو کر کے آپ سے باتیں کریں، تو اسی نظام کے تحت آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے۔ امید ہے کہ آپ اپنی تیاری کو اسی طرح سے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر کے جاری رکھیں گے۔ آپ سے ہم یہیں اجازت لیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔